پریاں اور غریب موچی۔ ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوتے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے رقم بھی نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جو جوتے بنا رہا تھا اس کا چمڑا وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھا اور اپنے رہائش والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی تنگدستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز صبح جب موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتا نہ بنائے تھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے جوتے کبھی نہیں بنا سکتی، میں نے تو پہلے کبھی جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر ان پر پڑتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی واپس آیا تو شام ہونے کو تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹا۔ وہ ابھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام کرنے والی میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ دوسرے روز جب صبح موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جوتے بک گئے۔ اب تو یہ روزہ کا معمول بن گیا۔ موچی اور اس کی بیوی اب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی سی الماری کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت ننھی منھی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والے میز کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ کے انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں، میرا خیال ہے ہم بھی انہیں کوئی تحفہ دیں۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے کی میز پر بجائے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹ کر رکھنے کے دونوں ننھی منھی پریوں کے لیے جیکٹ اور جرابوں کے گفٹ پیک تیار کر کے رکھ دیے اور الماری میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ کو دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی۔ دونوں نے آپس میں مشورے کے بعد گفٹ کھولے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹس دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراً جیکٹس اور جرابیں پہن لیں۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھیں۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا، جو کہ عمدہ اور بہت خوبصورت ہوتے تھے، اور وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا، لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم اور نازک جوتوں سے موازنہ نہ کر سکا۔